آیت اللہ دستغیب شیرازی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا، ایک شخص قریب المرگ تھا، سانسیں ٹوٹنے والی تھیں، نبی اکرم خیریت پوچھنے اس کے سرانے تشریف لائے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ سرکار، میرے پاس کچھ کھجوریں ہیں، میں نے ڈھیر جمع کیا ہے کھجوروں کا۔ اب کھجوروں پہ تعجب نہ فرمائیے گا، اس زمانے میں کھجور ہونا ہی بڑی نعمت تھی، کسی کے بعد ٹوکرا ہوتا تھا تو فخر کرتا تھا، غذائی کھجور تھی، کھاتے ہی کھجورے تھے، کوئی ایک کھاتا تھا، کوئی دو کھاتا تھا، کوئی ایک درخت کھاتا تھا، کوئی دو درخت کھاتا تھا، کوئی پورا باغ کھا جاتا تھا، تھی کھجوریں، معروف کھجور، غذا عرب کی کھجور، ڈھیر جمع کیا کھجوروں کا، جانے لگا، مرنے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہی ہوں جب میں مر جاؤں تو یہ تمام کھجوریں میری جانب سے آپ اپنے ہاتھ سے صدقہ فرمائیے۔ کتنا نیک کام کر کے جا رہا، توجہ میرے سارے محترم سننے والے، کھجوریں جمع کی ہیں، میں جاؤں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ کھجوریں میری جانب سے آپ صدقہ فرما دیجیے گا، میری جانب سے صدقہ۔ یعنی اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، میری جانب سے بانٹ دیجیے گا، صدقہ ہو جائے گا۔ نبی نے کہا درست ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس کا دم نکل گیا، وہ وقت آیا نبی نے ایک ایک کھجور جتنی بانٹنی تھی تقسیم کر دی، تمام کھجوریں غریبوں میں، فقراء میں، مساکین میں بانٹ دی، ایک دانہ بچا، نبی نے وہ اٹھایا، اب اپنے پیارے پیارے صحابہ کرام سے کہا یہ مرنے والا اگر صرف ایک دانہ ہی اپنے ہاتھ سے دے کے مرتا، محسوس کیجئے گا، محسوس کیجئے گا، محسوس کیجئے گا، خود اپنے ہاتھوں سے خیرات کرتا ایک دانہ ہی، تو سارا ڈھیر خیرات کرنے سے یہ ایک دانہ افضل تھا۔ ایک دانہ سارے ڈھیر سے افضل ہو سکتا ہے؟ اب کہو کچھ فرق نہیں ان ساروں میں؟ ایک دانہ اور وہ پورا ڈھیر، کہیں گے فرق ہے، اپنے ہاتھ سے دے کے مر رہا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں؟ مال جمع کرو، دولت، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن خیرات کرنی ہے تو مرنے کا انتظار نہ کرنا، اپنی زندگی میں ہی خیرات کرو۔